بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات المصابیح میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن ارشاد فرمایا کہ صبح کو میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ وہ شخص ایسا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پس جب صبح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اس امید سے آئے کہ انہیں جھنڈا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ عرض کی گئی، حضور ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو بلا لاؤ۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے، آنکھیں ان کی درد کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا۔ اس لعاب دہن کی برکت سے ان کی آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی اور ایسے لگتا تھا کہ ان کو آنکھوں کی کوئی تکلیف ہوئی بھی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرما دیا۔ اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو ہر بندہ دعویٰ کرے میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا دعویٰ جو ہے وہ جھٹلایا بھی جا سکتا ہے کہ کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ واقعی یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جن کے بارے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت فرماتا ہے، تو یہ بات بالکل واضح اور پختہ ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اللہ رسول سے محبت فرماتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنگ خیبر جاری رہی اور اس کی فتح نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ایسے شخص کو وہ جھنڈا دیں گے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ جنگ خیبر کے اندر جو فتح نصیب ہونی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جو ہیں وہ فتح ہونی ہے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ رونما ہونے والے واقعات اور آئندہ ہونے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں کہ حضور آئندہ ہونے والے واقعات کو جانتے ہیں، بلکہ یہ
عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے ہر حال سے واقف ہیں۔ ہمارا عمل کرنا اور ہمارا اس دنیا سے جانا اسلام کی حالت میں یا کفر کی حالت میں، یہ سب ہمارے آقا جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اس پر تو کئی دلائل ہیں، تو آج صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خیبر کی فتح جو ہے وہ ملنی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں، تو اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے، تو کیا وہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے تھے یا اللہ رسول ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اللہ رسول سے محبت وہ بھی کرتے تھے، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے بھی محبت کرتا تھا۔ یہاں پہ یہ فرمانا کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول ان سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں جو ہیں یہ خیبر فتح ہو، تو اس لیے جھنڈا جو ہے وہ انہی کو ملے گا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کیوں نہیں فرما دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم جھنڈا عطا کریں گے تو ان کے ذریعے یہ فتح نصیب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے صحابہ اس سعادت کو حاصل کرنے کی تمنا اور خواہش رکھیں، اور ساری رات جو ہے وہ اس کی انتظار کریں تاکہ ان کا سارا وقت جو ہے وہ نیکی کے اندر گزرے، اور اس تمنا اور خواہش میں گزرے کہ جھنڈا جو ہے ان کو نصیب ہوگا۔ صبح جب وہ سارے امید کر کے آئے کہ ہمیں جو ہے یہ جھنڈا ملے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کہاں ہیں؟ تو اسی سے جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سعادت ان کے حصے میں ہے۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور 2 آدمیوں کے سہارے جو ہے وہ خیمے سے چل کے آئے حضور کی بارگاہ میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، جس سے ان کی آنکھیں تندرست ہو گئیں، اور ایسے لگتا تھا کہ کبھی ان کو پہلے تکلیف ہوئی بھی نہیں تھی۔ یہ بھی یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گرمی کے اندر موٹے کپڑے یعنی سردیوں والے پہنتے تھے، اور سردیوں کے اندر باریک کپڑے یعنی کہ وہ سردیوں کے اندر باریک کپڑے یعنی گرمیوں والے کپڑے پہنتے تھے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ مجھے گرمیوں کے اندر گرمی نہیں محسوس ہوتی، سردیوں کے اندر سردی محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان کو سردی بھی نہ لگے اور گرمی بھی نہ لگے، تو اس لیے اب مجھے نہ گرمی محسوس ہوتی ہے نہ سردی محسوس ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے قیامت کے دن اختیار دے دے، اے علی تم مسجد ہے مسجد میں چلے جاؤ، اور جنت بھی ہے تو تمہاری مرضی ہے جنت میں چلے جاؤ، میں جو ہے وہ مسجد کو ترجیح دوں گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ مسجد میں جانے میں میرے رب کی رضا ہے، اور جنت میں جانے میں میرے نفس کی رضا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی ترجیح دوں گا۔ تو ذرا غور فرمائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت با سعادت ایک قول کے مطابق 13 رجب المرجب کو ہوئی، تو اللہ پاک نے
آپ کو کیا شان عطا فرمائی کہ آپ کا بچپنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گزرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی۔ آج کل بھی اگر کسی نیک آدمی کی صحبت میں بچہ رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ نیک بن جاتا ہے، اس کی عادات اچھی ہوتی ہیں۔ تو جس ہستی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنا بچپنا گزارا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی تربیت فرمائی ہو، تو ایسی ہستی کی عظمت و شان کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں خیبر جو ہے وہ فتح ہوا، اور اسی موقع پر یعنی جنگ خیبر کے موقع پر گھریلو جو گدا ہے، گھریلو جس کو آج کل پالا جاتا ہے گھر کے اندر، یہ پہلے حلال تھا، اس کو حرام کیا گیا۔ اسی طرح متا جو ہے اس کو بھی اسی موقع پر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو بہرحال آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا، اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے۔ ہم اللہ رسول سے محبت کریں گے، اللہ رسول ہم سے محبت کریں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی کہ یہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔